الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق الله العظيم۔ الحمدللہ آج تراویح کی نماز میں ہم نے 12 پارے پورے کر لیے۔ 12ویں پارے کی یہ پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑے بڑے سبق دیے ہیں۔ ایک سبق اس کے اندر ہماری معیشت کا تعلق ہے اور ایک سبق اس کے اندر ہماری تقدیر کا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روئے زمین پر چلنے والے جتنے جاندار ہیں، جتنے پرندے ہیں، جتنے چرندے ہیں، اس طرح خشکی کے اندر، دریا اور سمندر کے اندر جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی سب مخلوق کو روزی پہنچانا اس کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے لی ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روئے زمین پر جتنے چلنے والے درندے، پرندے، چرندے، مچھلیاں، سب اللہ تعالیٰ پر ان کو روزی پہنچانا کوئی لازم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر، اپنی مخلوق پر رحمت کی وجہ سے اللہ نے کہا ہم نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے کہ ان کو رزق کو پہنچائیں گے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں مستقرہ ان کی زیادہ مدت رہنے کی جگہ کون سی ہے، وہ مستودعہ اور تھوڑی مدت رہنے کی جگہ کون سی ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ کل فی کتاب موجود، یہ سب چیزیں ہماری لوح محفوظ کے اندر، کتاب کے اندر محفوظ ہے۔ ان بچوں کو میں آگے اس لیے بٹھاتا ہوں کہ ایک زمانہ ایسا تھا، میں بھی ایسا تھا، اور میرے استاد بھی ہم کو آگے بٹھاتے تھے۔ اس وقت کی باتیں جو ہے ابھی بھی کام آتی ہے، ایسا نہیں کہ وہ ہم بھول گئے، بہت سی باتیں ابھی بھی استادوں کی ہمیں کام آتی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو بچے جو ہمارا فیوچر ہے، ہمارا مستقبل ہے، تو ان کے اسٹینڈ کو میں آگے بٹھاتا ہوں کہ بھئی یہ بچے کچھ سیکھیں، ان کے کان پر بھی جو کوئی اچھی بات پڑ جائے انشاءاللہ ان کی زندگی میں ان کو کام آئے گا۔ وہ عمر کہاں بھاگ گیا عمر؟ چلو آ جائے گا، کوئی بات نہیں۔ تو وما من دابۃ، یہ تو میری آیت کا ترجمہ کر دیا۔ اب سب پہلے سن لو مستقر کیا اور مستودع کیا ہے۔ پہلے آیت کا ترجمہ سمجھ آ گیا کہ روئے زمین پر چلنے والے جتنے جاندار ہیں، جتنے پرندے، چرندے، مخلوق اللہ کی ہے، کیڑے، مکوڑے، سانپ، بچھو، سب اس میں آ جاتے ہیں۔ ان سب کو روزی پہنچانا اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا زیادہ مدت ٹھہرنے کی جگہ بھی جانتا ہے اور تھوڑی دیر ٹھہرنے کی مدت بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ مستقر و مستودع، اس کو سمجھ لو۔ مستقر کی کئی تفسیر علماء نے لکھی ہے، اور مستودع یعنی چند تھوڑے دن، تھوڑی مدت ٹھہرنے کی جگہ۔ تھوڑی مستودع، تھوڑی مدت رہنے کی جگہ کیا ہے؟ ماں کا پیٹ ہے۔ ماں کے پیٹ میں آدمی 9 مہینے رہتا ہے، کبھی اس سے پہلے بچے کی ولادت ہوتی ہے، کم از کم مدت 6 مہینے ہے، اور زیادہ سے زیادہ 2 سال۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 2 سال رہے تھے، یہاں تک کہ ماں کے پیٹ میں سب پیدا ہوئے ان کے دانت بھی آ گئے تھے۔ کمال یہ ہے کہ اپنی ماں کے پیٹ میں اتنا رہے، لیکن ان کی کتاب موطا امام مالک جو ہے وہ ایسی کتاب ہے کہ کسی عورت کو ولادت میں تکلیف ہو تو ان کی کتاب کو کھول کر کہیں بھی دکھا دو، بچہ بآسانی ولادت ہو جاتی ہے، لیکن خود ماں کے پیٹ کے اندر 2 سال رہے۔ تو مستودع کس کو کہتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں رہنے کی مدت۔ پھر دنیا میں آئے تو زیادہ رہے، کوئی 50 رہا، کوئی 60 رہا، کوئی 70 رہا، کوئی 100 رہا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کتنی مدت رہے۔ تو اس کے اعتبار سے مستودع کیا ہے؟ ماں کا پیٹ میں رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، وہاں بھی اللہ روزی پہنچاتا ہے۔ اور مستقر دنیا میں آنے کے بعد۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ مستودع جو ہے وہ کیا ہے؟ مستودع قبر کی زندگی ہے، قبر کی زندگی میں تصور ہے، لیکن مرنے کے بعد جب دوبارہ قیامت اور محشر قائم ہوگا اس وقت کی زندگی ہے، اس کے اعتبار سے مستقر ہے۔ اس لیے کہ قبر کی زندگی 100 سال، 200 سال، 1000، 2000، 3000 جتنی بھی ہوگی، لیکن قیامت مرنے کے بعد ہم فیہا خالدون، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔
قیامت کے میدان میں جنت کی زندگی یا جہنم کی زندگی، اس کا کوئی عین نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی کو ہم فیہا خالدون۔ تو اس کے اعتبار سے برزخ کی زندگی مستودع ہے، اور حشر کی زندگی کیا ہے؟ مستقر ہے۔ سمجھ بات آ گئی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی روزی پہنچانے کی ذمہ داری لی ہے، اور یہ ہر چیزیں ہم نے اپنے لوح محفوظ میں رکھ دی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے، ساری مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی، ہر مخلوق کی روزی 50,000 سال پہلے لکھ دی ہے لوح محفوظ میں۔ جس میں جو مقدر میں لکھ دیا ہے وہ انسان کو مل کر رہے گی۔ اب جو ہے نا، یہ بات اگر آپ کے سمجھ میں آ گئے تو ایک آپ کو بہت اہم امپورٹنٹ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ تعویذ کرنے والے جتنے بھی ہیں، باپو، عامل، بابا، یہ سب لوگوں کے ذہن سے کھیلتے ہیں۔ آپ جائیں گے، وہ کہا کہ تمہارے اوپر بھائی روزی کوئی چلتی نہیں ہے، برکت نہیں ہے، وہ تمہاری روزی کسی نے باندھ دی ہے۔ ارے وہ 50,000 سال پہلے، آدمی کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے یہ کون سا باپو اور چھوٹی سرکار بڑی سرکار وہاں لے کر بیٹھی تھی کہ اس کی روزی بند کر دیں گے۔ لوگوں ذہن خراب کرنے کے لیے، عقیدے خراب کرنے کے لیے اس طرح لوگ اس کے بہکاؤ میں آ بھی جاتے ہیں۔ تو اللہ نے سب کی روزی جو ہے لوح محفوظ کے اندر لکھ دی ہے۔ ہر کو روزی مل کر رہے گی۔ روزی کا مسئلہ اور موت کا مسئلہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، کسی کو نہیں دیا ہے۔ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اور روزی کا مسئلہ بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں، جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، لیکن ان کو سائن کرنا بھی نہیں آتا ہے، لیکن اربوں پتی ہوا ہے۔ اور کتنے بڑی بڑی ڈگری والے ہیں، وہ منی کیپ کرتے ہیں۔ میں نے خود نے دیکھا، میرے نمازی بھائی ہے، بھائی اتنی بڑی ڈگری ہے، آپ کیا منی کیپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی کام نہیں ملتا تو منی کیپ میں بہت اچھی کمائی ہے، آزاد کے آزاد ہے۔ بڑی بڑی ڈگری والے ان کو نہیں ملتا ہے۔ وہ ایک جگہ جو ہے نا، یہ حقیقی واقعہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ ایک علاقہ، ایک ملک کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی بادشاہ مر جائے، اس کے بعد جو ملک میں سب سے پہلے آتا تھا اس کو بادشاہ بنا دیتے تھے۔ تو بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد شہر میں جو سب سے پہلے آیا اس کو بادشاہ بنا دیا۔ اس بیچارے کے پاس اتنے پڑھا لکھا تو تھا نہیں، عقل بھی نہیں تھی اس کے پاس۔ تو لوگوں نے کھیتی باڑی کرتے نا، تو انہوں نے کپاس بویا تھا۔ کپاس جانتے نا؟ اب کپاس ہوا ہے کہ اس درمیان کے اندر بارش آ گئی، تو کپاس ان کا بوئی کھیتی جو ہے وہ ساری برباد ہو گئی۔ تو سارے کسانوں نے مل کر میٹنگ کی کہ اس سال ہماری کھیتی میں بنولے بھی اور کپاس بھی، روئی بھی کچھ ہوئی نہیں ہے، تو بادشاہ کے پاس جانا چاہیے اور بادشاہ کو کہنا چاہیے کہ اس سال کا ہمارا ٹیکس جو ہے ہمیں معاف کر دے۔ اس میں بات آ رہی ہے؟ تو چنانچہ سارے کسان جو ہے وہ سب گئے اور بادشاہ کو بڑے ادب کے ساتھ یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم ہر سال آپ کا ٹیکس جو ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں، لیکن اس سال ہم مشکل کے اندر ہے۔ ہماری کھیتی تیار تھی لیکن بے موسم بارش اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہماری کھیتی ساری تباہ و برباد ہو گئی، اس لیے اس سال کا ٹیکس ہمیں معاف کر دو۔ بادشاہ نے کہا تم نے کھیت میں کیا بویا تھا؟ انہوں نے کہا کپاس۔ تو بادشاہ سلامت کہا اون کیوں نہیں بویا تھا؟ نہیں سمجھے وہ؟ نہیں سوری، انہوں نے یہ کہا کہ جو سیپ کے بدن پر جو بال ہوتے ہیں نا، جی وول کیوں نہیں بویا تھا؟ نہیں سمجھے؟ یعنی اتنا بیوقوف تھا بادشاہ کہ جو جانور کے بدن سے جو ہوتا ہے کاٹ کر نکالتے ہیں وہ کس کی کھیتی ہوتی، لیکن بادشاہ بنا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی ان پڑھ کو بھی روزی اتنی دیتا ہے، اگر انسان کی روزی عقل مندی پر ہوتی ہے اور ڈگری پر ہوتی ہے تو بیچارے جاہل لوگ تو سب بھوکے مرتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔
موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے، اور فرعون کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا، اور اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن تھا، عدو لی و عدو لک، اللہ کا بھی دشمن اور موسیٰ کا بھی دشمن۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پال کر دکھایا، اور ناز و نخرے کے ساتھ پڑھے، کیونکہ جو فرعون کی بیوی تھی نا، آسیہ جو تھی نا، آسیہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب ایسے ایسا بیان کرتے کرتے کوئی بات آ جاتی نا، تو پھر میرا دل کہتا ہے کہ اس کو بیان کر کے آگے چلوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت آیا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے خدیجہ، تم اللہ کے پاس جا رہے ہو، تمہاری سوکن کو میرا سلام کہنا۔ تو خدیجہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری سوکن کون ہے؟ آپ نے تو مجھ سے شادی کی، اور جب تک خدیجہ زندہ رہی آپ نے دوسری شادی نہیں کی، تو میری سوکن کون ہے؟ حضور نے فرمایا آسیہ، فرعون کی بیوی۔ آسیہ کے ساتھ اللہ قیامت کے دن آسیہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوگا۔ تو دشمن کے گھر پال کر اللہ نے دکھایا۔ پھر ایک واقعہ پیش آیا، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک شخص کو سمجھانے کے لیے ایک مکہ مارا، ایک مکے کے اندر وہ لمبا ہو گیا، مر گیا۔ تو ایک بنی اسرائیل کا ایک آدمی اور ایک فرعون کی قوم کا آدمی، دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ تو وہ کیونکہ بنی اسرائیل کو جو ہے نا، وہ فرعون کی قوم بڑا ظلم و ستم کرتی تھی۔ تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، تو بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے یہ کہا کہ دیکھو یہ مجھ پر زبردستی کرتا ہے کہ میرا بوجھ اٹھا کر لے کر گھر پہنچا دیں، اور وہ کچھ مزدوری بھی دیتے نہیں تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ فرعون کے آدمی کو ایک مکہ مارا، موسیٰ کا مکہ تھا، ایک ہی مکے کے اندر فقضا علیہ، وہ لمبا ہو گیا، مر گیا۔ اب دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام پھر گھر نکلے تھے گھومنے کے لیے، تو پھر وہی بنی اسرائیل جو ہے پھر شکایت کرنے کے لیے، اب یہ واقعہ نا کسی کو معلوم نہیں تھا، بالکل پرائیویٹ، کوئی جانتا نہیں تھا۔ شہر میں شور ہو گیا کہ ایک آدمی قتل ہو گیا، مقتول ہے، کس نے مارا، کیسے قتل ہوا، وہ پتہ نہیں تھا کسی کو بھی۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں 20ویں پارے میں سورہ قصص میں اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ دوسرے دن پھر اس نے مدد طلب کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کل بھی یہ لڑتا تھا اور آج بھی اس سے لڑتا ہے، معلوم ہو کہ شرارت اس کی ہے۔ تو سمجھانے کے لیے اس کو اپنے پاس بلایا۔ ارے وہ کیا سمجھایا کہ آج میرا ٹرن ہے، آج موسیٰ کا مکہ مجھے پڑے گا اور میں لمبا ہوا۔ اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، اے موسیٰ کل تم نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، آج کیا ارادہ مجھے قتل کرنے کا ہے؟ اب یہ جو راز تھا نا یہ فاش ہو گیا۔ تو جب پتہ چلا کہ جو مقتول تھا اس کو قتل کس نے، قاتل کون تھا، تو فوراً چھوڑا فرعون نے کہ جاؤ موسیٰ کو پکڑ کر لاؤ۔ اس فرعون کے قوم کے اندر ایک آدمی جو موسیٰ کا خیر خواہ تھا، وہ دوڑتا بھاگتا گیا اور موسیٰ کو خبر دی کہ تم یہیں سے ہجرت کر کے بھاگو، یہاں سے تمہارے اوپر روڑن آ رہا ہے، تمہیں قتل کرنے کا پلان ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہیں سے چل دیا، چلتے گئے 8 دن تک سفر کیا، مدین پہنچ گئی۔ پھر مدین پہنچ گئے تو وہاں پر ان کی شادی ہو گئی حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سے، صفورہ سے۔ پھر وہ یہ شرط ان کی مہر کیا ہوئی کہ 10 سال میری بکریوں کو چرانا ہے، 8 سال تو لازم ہے، 10 سال کر دو یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک بکریاں چرائی۔ پھر اللہ نے ان کو واپس گھر کی یاد آئی تو اپنی ماں کو سب کو ملنے کے لیے مدین سے چلے۔ راستے کے اندر پہاڑ آیا اور ان کی بیوی پریگننٹ بھی تھی اور راستہ بھی بھول گئی، اندھیرا بھی تھا، سردی بھی بہت تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر ایک آگ روشنی دیکھی، تو اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھو وہاں روشنی ہے، لہذا آگ جلانے والا بھی کوئی ہوگا، میں جا کر اس سے پتہ بھی پوچھ لیتا ہوں، اور اپنی لکڑی کے اندر تھوڑی آگ جو ہے وہ بھی جلا کر لے آؤں گا تاکہ ہیٹر کا فائدہ دے، تم اس کو سیک کر سکو۔ گئے تھے آگ لینے موسیٰ، لیکن مل گئی پیمبری۔ موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پیمبری عطا فرما دی، نبوت عطا فرمائی۔ اور اللہ نے کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جائیے اور فرعون کو تبلیغ کیجیے، دعوت دیجیے۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری بیوی پریگننٹ بھی ہے، اگر میں تبلیغ کرنے دعوت دینے جاؤں گا میرے بیوی بچوں کو کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا؟ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ اس کی فکر مت کرو، روزی تو ہم پہنچائیں گے، ہم دینے والے، تمہارے بیوی بچوں کو میرے کام کے لیے جائے اور تمہارے بیوی بچے بھوکے رہے مر جائے، نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے ایک سبق دینے کے لیے کہا اے موسیٰ تمہارے سامنے ایک چٹان ہے، اس پر ڈنڈا مارو۔ ڈنڈا مارا تو پھٹ گیا، اس کے اندر سے ایک اور چٹان نکلی۔ اللہ نے کہا اس پر پھر ڈنڈا مارو۔ یہ واقعہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تفسیر روح المعانی کے اندر۔ پھر مارا تو پھر اس میں سے ایک اور پتھر نکلا، ایک چٹان اور نکلی۔ اللہ نے کہا کہ اس پر بھی ڈنڈا مارے، تیسرے پر ڈنڈا مارا تو اس کے اندر ایک کیڑا تھا جس کے منہ میں ایک سبز پتا تھا، وہ کھا رہا تھا۔ اللہ نے کہا کہ جو ذات ایک پتھر کے اندر، چٹان میں دوسری چٹان، اس میں تیسری چٹان میں جو روزی پہنچاتا ہے، اے موسیٰ تمہارے بچوں کو ہم روزی نہیں پہنچائیں گے۔ وہ پرندہ جو تھا، وہ کیڑا جو تھا، وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا تھا، وہ اس کا ایک ترانہ گا رہا تھا، بڑا عجیب ترانہ تھا۔ وہ کہتا تھا سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا تنسانی۔ وہ سبحان، پاک ذات وہ ہے جو مجھے دیکھتا ہے، چٹان میں چٹان، تین کے اندر مجھے دیکھتا ہے، ویسمع کلامی، اور میرے کلام کو بھی سنتا ہے، ویعرف مکانی، اور میرے مکان کو بھی جانتا ہے، ویذکرنی ولا ینسانی، اور مجھے وہ یاد کرتا ہے، اس چٹان میں بھی مجھے روزی پہنچاتا ہے، ولا ینسانی، اور مجھے بھوکا نہیں رکھتا ہے۔ یہ سبق اللہ تعالیٰ کو دینا تھا۔ کتنی منٹ ہوئی یار؟ 10 ختم جی۔ ابھی اس کے بعد بھی بہت کچھ بات کی تھے، عجیب باتیں تھیں، انشاءاللہ کبھی زندگی رہی۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا چونٹی سے جو کلام ہوا، اس میں بھی اسی قسم کی باتیں ہیں۔ کیا کلام ہوا، لیکن اس کو میں سناؤں گا تو کم از کم 10-15 منٹ نکل جائے گی۔ بس تھوڑی باتیں سنیں، اتنا اس کو یاد رکھیں، تھوڑی غذا جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ پھر زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ پھر بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو عقیدہ رکھتے تو اس کا تعلق ہمارے معیشت سے بھی ہے۔ مقدر کی روزی جو ہے وہ آپ کو مل کر رہے گی، آدمی اس کے لیے کتنی دوڑ بھاگ پاگل کر دیتا ہے، حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے، کسی کا پسینہ بہے، کسی کا خون بہہ جائے، کسی کا حق مار کر بھی مجھے روزی ملے، سب قیودات کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کا تلاش کرنا اللہ کے فریضے کے بعد فریضہ۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کا فریضے کے بعد۔ اب نماز جاتی ہے، جماعت جاتی ہے، اللہ کے احکام ٹوٹتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اب اس کے اندر ہم نے اس حدیث کو بگاڑ دیا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ طلب الحلال ہے نا، طلب الحلال فریضۃ بعد فریضہ، یہ اللہ کے فریضے کے بعد ایک فریضہ ہے۔ تو بعد الفریضہ کو لفظوں کو نکال دیا، یعنی ہم نے عمل سے اس حدیث کو بگاڑ دیا۔ حضرت مولانا یوسف رضوان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں طلب الحلال جو ہے نا اس کو بھی نکال دیا۔ تو حدیث کو ہم نے کہا کہ مال کو کمانا فرض ہے بس۔ میرے والد صاحب جو تھے نا ایک شعر پڑھتے تھے علم کے بارے میں، لو جان دے کر بھی علم و ہنر ملے، لو اس کا مفہوم عمر کو آپ سمجھانا، اور ندیم بھائی آپ یہ دونوں بچوں کو سمجھانا۔ لو جان دے کر بھی علم و ہنر ملے، جس سے ملے، جس قدر ملے، جہاں سے ملے، جس قدر ملے۔ لو جان دے کر بھی علم و ہنر ملے، جس سے ملے، جہاں سے ملے، جس قدر ملے۔ سمجھائے گا شعر؟ میں نے اس شعر کو ترمیم کر دیا، لو جان دے کر مال و دولت ملے، جس سے ملے، جہاں سے ملے، جس قدر ملے۔ حلال کا ہے، حرام کا ہے، اللہ کے احکام ٹوٹتے ہیں، کہیں بھی ہے، اللہ نے اپنے ذمے ٹھیکیداری لی ہے تمہاری روزی کی، اللہ پہنچا کہ ہم نے ٹھیکیداری نہیں لی ہے۔ آدمی نے اس حدیث کو بگاڑ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذمے لیا، تو معیشت کا تعلق بھی ہے، اور اس آیت کا تعلق ہماری تقدیر سے بھی ہے۔ مقدر کا ہے وہ مل کر رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ پر توکل کرو، اللہ تمہیں ایسی روزی پہنچائے گا جیسا اللہ پرندوں کو روزی پہنچاتا ہے۔ پرندے صبح میں نکلتے اپنے گھر سے خالی پیٹ ہوتے ہیں،
پھر گھومتے ہیں، روزی تلاش کرتے ہیں، جب شام کو گھر آتے ہیں تو ان کے ٹوٹے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ کوشش محنت ہر پیٹ لانا ہے۔ وہ پرندے جو ہیں اپنے گھونسلے کے اندر 24 آور کا اعتکاف نہیں کرتے ہیں۔ ہاتھ پیر مارو، حلال کی کوشش کرو، باقی روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔